الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، آج تفہیم الفلکیات کا سبق نمبر 22 ہے اور نقاط کی بحث چل رہی ہے اور آج اس کا یہ حصہ سوم ہے اور آج ہم انقلابین و اعتدالین پڑھتے ہیں۔ انقلابین یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی دو انقلاب، اور اعتدالین یعنی دو اعتدال۔ انقلاب کسے کہتے ہیں، اعتدال کسے کہتے ہیں؟ تو ہم دنیا کے اندر رونما ہونے والے انقلاب کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم فلکیات کی زبان میں انقلاب کی بات کر رہے ہیں۔ تو سولیسٹس جسے کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ قرۂ ارض کے اوپر جو ہم نے سورج کی سڑک آپ کو بتائی تھی کہ خط سرطان سے لے کر خط جدی تک، یعنی خط استوا سے 23.4 درجے اوپر، 4-5 درجے اوپر، اور یا اسی طریقے سے 23.45 درجے نیچے جو سرطان اور جدی کا خط لگتا ہے، تو اس کے درمیان میں یہ سورج سارا سال رہتا ہے۔ تو یہ سرطان، یہ جدی، تو یہاں پہ ہی سورج سارا سال رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سرطان پر جب جاتا ہے پھر وہاں سے واپسی کرتا ہے نا، مڑتا ہے، تو ایک انقلاب ہوتا ہے۔ جدی پر آتا ہے، جدی سے نیچے تو نہیں جاتا نا، پھر جدی پہ آنے کے بعد پھر واپس اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ سورج جو ہے یہ یہاں پہ سرطان کے اوپر ہو، یہ مثلا خط سرطان ہے، یہ نیچے یہ خط جدی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورج جب یہاں سے، یعنی طلوع مشرق ادھر ہے اور ادھر مغرب ہے، تو یہاں سے ایسے طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، لیکن طلوع غروب کے ساتھ ایک سفر کرتا ہے اوپر نیچے کا بھی ایک سفر کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ ایک بات آپ کو ذرا اور غور سے سمجھنی ہے، وہ یہ ہے کہ جب یہ سفر کرے گا تو دیکھیں یہ اس طرح کا سفر کر رہا ہے، مثلا نا ایسے، ٹھیک ہے، ادھر سے مثلا ایسے، تو یہ پوری یعنی جو کرہ ہے اس کے اوپر کبھی نیچے جاتا ہے، کبھی اوپر آتا ہے، پھر سال کے یعنی پورے سال میں یہ اس طریقے سے رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے نیچے گیا، پھر یہاں سے اوپر گیا، یہاں سے نیچے گیا، اس طریقے سے یہ پورے سال رہتا ہے۔ لیکن دائرہ جو بنتا ہے یہاں پہ کیسے بنتا ہے؟ دائرہ بھی بالکل اسی طریقے سے بنے گا۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھا دیا۔ تو جو دائرہ بنے گا اس کی نتیجے میں، تو وہ دائرہ کون سا ہوگا؟ دائرۃ المدار جسے ہم کہتے ہیں، مدار شمس کہتے ہیں، کہ جس مدار کے اندر ایک تو کہ سورج یہاں سے طلوع ہو وہاں جا کر غروب ہو، یہ اس کا مدار نہیں ہے، یہ مدار تو یہ تو نہیں ہے، یہ تو ہمارے بس بلند ہوا، ارتفاع ہوا، پھر جا کر وہاں غروب ہو گیا۔ مدار کچھ اور ہے اس کا، کہ جس پہ یہ میل شمس اس کا روزانہ کیا ہوتا ہے، اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے، وہ کوئی اور دائرہ ہے۔ وہ کس طرح بنے گا؟ یہ دائرہ معادل نہار ہے، اس کے محاذات میں نا، یہ خط استوا ہے اور اس کے محاذات میں دائرہ معادل نہار ہے۔ تو دائرہ معادل نہار آسمان پر، اور جو سورج جس سڑک پر سفر کر رہا ہے پورے 12 مہینے، وہ کوئی اور راستہ ہے جس کو دائرۃ المدار کہتے ہیں یا مدار شمس کہتے ہیں، اور اس کے محاذات میں بننے والے دائرے کو نہیں یاد، سورج جس سڑک راستے پر سفر کرتا ہے پورے 12 مہینے، یہاں سے نیچے آتا ہے، پھر اوپر جاتا ہے، نیچے آتا ہے، تو اس کو دائرۃ المدار، اس کے محاذات میں بننے والے دائرے کو دائرۃ البروج کہتے ہیں۔ بولنا نہیں ہے سبق کو، دائرۃ البروج کہتے ہیں۔ تو دائرۃ المدار اور دائرۃ البروج، یہ دیکھیں دائرۃ المدار اس طریقے سے بنے گا، مثال کے طور پر ایسے، اور ادھر سے بھی اس طریقے سے بن جائے گا یہ، ٹھیک ہے۔ ایک جگہ سے یہاں پہ کاٹ رہا ہے دائرہ معادل نہار کو، اور دوسری جگہ پہ یہاں سے کاٹ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس طریقے سے دائرہ بن جائے گا۔ اچھا، تو جس طریقے سے یہ ایسے طلوع ہوتا ہے، روزانہ غروب ہوتا ہے، تو اوپر نیچے جاتا ہے۔ آج کل مثلاً کیا ہے، نومبر چل رہا ہے نا، تو یہاں پہ یہ سورج طلوع اور غروب ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ نیچے بھی جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ طلوع اور غروب بھی ہو رہا ہے۔ زمین اس طریقے سے حرکت کر رہی ہے اور سورج اس طریقے سے ہمیں مشرق سے مغرب کی طرف نظر آ رہا ہے۔ کرۂ ارض جو ہے وہ اس طریقے سے اینٹی کلاک وائز گھوم رہا ہے، اور کرۂ سماوی ہمیں کلاک وائز گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کرۂ ارض اس طریقے سے گھومتا ہے، اس طریقے سے گھوم رہا ہے، اور کرۂ سماوی اس طریقے سے گھومتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ کرۂ ارض ایسے گھوم رہا ہے نا، تو کرۂ سماوی ہمیں ایسے گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ تو پورا سال یہ ان دونوں کے درمیان رہتا ہے سورج۔ 21 جون کو، 21 یا 22 جون کو یہ اوپر خط سرطان پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو شمالی علاقوں میں جتنے بھی یہ خط استوا سے اوپر والے علاقے، ان میں گرمی کا موسم ہوتا ہے جون، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جون میں گرمی ہوتی ہے، کیونکہ ہم بالکل شمالی علاقوں میں ہیں، اور یہ ہمارا جو عرض البلد ہے یہ خط استوا سے شمال کی طرف ہے، تو اس لیے یہاں پہ گرمی ہوتی ہے۔ تو 21 جون کو یہاں پہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اوپر نہیں جاتا، پھر 22 جون کے بعد
واپسی کرتا ہے. تو یہ جب 21 جون ہوتا ہے، گرمیوں کے دن ہوتے ہیں نا، تو پھر وہاں سے جب واپسی کرتا ہے نیچے آنا شروع ہوتا ہے، دوسرے دن پھر تھوڑا سا نیچے سے طلوع ہوگا، پھر اس طریقے سے آستے آستے. تو اس کو کہتے ہیں انقلاب شمس سیفی. انقلاب شمس 21 جون کو خط سرطان سے یہ واپسی کرتا ہے، خط سرطان سے واپسی کرتا ہے. تو انقلاب ہو گیا نا، پلٹ گیا سورج، اپنے ایک سٹاپ تک جانے کے بعد واپس آ رہا ہے، تو انقلاب ہو رہا ہے. انقلاب شمس. سیف کس کو کہتے ہیں؟ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. گرمیوں میں سفر کہاں کرتے تھے وہ؟ یعنی ایک سفر یمن کا ہوتا تھا، ایک سفر شام کا ہوتا تھا. گرمیوں میں شام کا ہوتا تھا اور سردیوں میں اس طریقے سے، کیونکہ یمن میں سردیوں کے موسم میں موسم اچھا ہوتا تھا اور شام اوپر ہے تو گرمیوں کے موسم میں وہاں پہ موسم اچھا ہوتا تھا، اس لیے تو قرآن مجید میں بھی ہے. تو انقلاب شمس سیفی، کیونکہ گرمی کے دنوں میں یہ انقلاب ہو رہا ہوتا ہے. پھر یہ سورج اس طرح نیچے آتا ہے 21 دسمبر کو یہ نیچے جدی پہ ہوتا ہے. 21 دسمبر کو بالکل ہمارے جنوب میں خط استوا سے بھی نیچے دسمبر میں، تو اس لیے نیچے ہوتا ہے تو سردی ہوتی ہے اوپر والے علاقوں میں، نیچے والے علاقوں میں گرمی اور اوپر والے علاقوں میں سردی ہوتی ہے. تو یہ جدی کے اوپر ہوتا ہے 21 دسمبر کو. اور 21 دسمبر کے بعد پھر نیچے نہیں جاتا جدی سے نیچے، پھر واپس پلٹتا ہے اوپر. تو اوپر کو جب پلٹتا ہے اس کا میل بدلتا رہتا ہے، پھر میل خط استوا کے قریب ہوتا رہتا ہے. تو جب یہ پلٹا تو یہ انقلاب شمس ہوا، لیکن شتوی ہوا. شتوی سردی کو کہتے ہیں، شتا سردی کو کہتے ہیں. تو انقلاب شمس شتوی 21 دسمبر کو خط جدی سے انقلاب ہو جاتا ہے. تو یہ دو انقلاب ہیں، ان کو انقلابین ہم کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کو کہتے ہیں جون سولسٹس اور اس کو کہتے ہیں دسمبر سولسٹس. ٹھیک ہے جی. انقلاب شمس سیفی، انقلاب شمس شتوی. دو رہ گئے اعتدال ربیعی اور اعتدال خریفی. تو دیکھیں جب یہ سورج اوپر سے نیچے آئے یا نیچے سے اوپر جائے تو یہ خط استوا اور اس کے محاذات میں آسمان پر بننے والا دائرہ، دائرہ معادل نہار، اور سورج جس راستے میں سفر کرتا ہے اس کے محاذات میں بننے والا دائرہ، دائرۃ البروج. تو کیا ہے؟ دائرہ معادل نہار اور دائرۃ البروج دو جگہ سے ایک دوسرے کو کاٹیں گے. ایک دفعہ اوپر جاتے ہوئے کاٹیں گے اور دوسری دفعہ نیچے آتے ہوئے کیا کریں گے؟ کاٹیں گے ایک دوسرے کو. یہ نظر سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو دائرہ معادل نہار ایسے بن رہا ہے، یہ دائرۃ البروج ایسے بن رہا ہے آسمان پر. یہ کرہ سماوی اگر اس کو فرض کریں تو اگر زمین کرہ ارض کے اوپر فرض کریں تو یہ دائرۃ مدار شمس ہے اور یہ خط استوا ہے. اسی کے محاذات میں دونوں دائرے، دائرۃ البروج اور دائرہ معادل نہار. تو دائرۃ البروج اور دائرہ معادل نہار یہ ایک دوسرے کو کاٹیں گے 2 مرتبہ. ایک دفعہ نیچے سے جب اوپر جائیں گے تو یہاں سے آ کر ایک دوسرے کو کاٹیں گے. تو جب نیچے سے اوپر جائیں گے یعنی دسمبر کے بعد جنوری، فروری، مارچ، 21 مارچ کو جب نیچے سے سورج اوپر آ رہا ہے تو خط استوا پر آئے گا. 21 مارچ کو خط استوا کے اوپر ہی طلوع ہوگا، خط استوا کے اوپر ہی کیا ہوگا؟ غروب ہوگا. تو 21 مارچ کو بالکل اوپر بھی سورج، اوپر بھی دن 12 گھنٹے کا ہوتا ہے، نیچے بھی دن کے ہوتا ہے کہ 12 گھنٹے کا دن 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، کیونکہ سورج بالکل اعتدال میں ہے کہ بالکل زمین کے درمیان میں بیچوں بیچ طلوع ہوا اور بیچوں بیچ غروب ہوا. تو نیچے سے اوپر جاتے ہوئے یعنی جنوب سے شمال کی طرف سفر کرتے ہوئے سورج 21 مارچ کو جب خط استوا پر پہنچتے ہیں اس کو کہتے ہیں اعتدال ربیعی. اعتدال ربیعی. ربیعی بہار کو کہتے ہیں نا، ربیع کس کو کہتے ہیں؟ بہار کو، کیونکہ 21 مارچ کے بعد پھر بہار شروع ہوگی اوپر جاتے ہوئے نا، اس لیے جنوب سے شمال کی طرف جاتے ہیں اس کو اعتدال ربیعی کہتے ہیں کہ بھائی اس کے بعد بہار شروع ہونے والی. اور جون کے بعد جولائی، اگست، ستمبر کو اوپر سے جب نیچے آتے ہوئے سورج یعنی دائرہ معادل نہار اور دائرۃ البروج یعنی سورج کی جو سڑک ہے، سورج کا جو دائرہ ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو کیا کر رہے ہوں گے؟ کاٹیں گے. اور 21 ستمبر کو پھر دائرہ معادل نہار اور دائرۃ البروج آپس میں مل جائیں گے اور سورج آ کر پھر خط استوا کے اوپر ہی طلوع ہوگا، خط استوا کے اوپر ہی غروب ہو رہا ہوگا. تو اس کو کہتے ہیں اعتدال خریفی. خریف کس کو کہتے ہیں؟ خزاں کو کے موسم، کیونکہ اس کے بعد چونکہ ستمبر کے بعد پھر اکتوبر، نومبر، دسمبر موسم خزاں ہے، جیسے کہ آج کل دیکھیں موسم خزاں چل رہا ہے. تو چونکہ یہ اعتدال خریفی ہے کہ اوپر سے نیچے، شمال سے جنوب کی طرف آتے ہوئے جب خط استوا پہ سورج پہنچے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعتدال خریفی. 21 ستمبر کو خط استوا پر. تو یہ دو اعتدال کا مطلب ہے کہ سورج بالکل زمین کے درمیان سے ہی طلوع ہوا اور درمیان پر ہی غروب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آج ہم نے پڑھ لیا اعتدال ربیعی، اعتدال خریفی، انقلاب شمس اور انقلاب شمس سیفی اور شتوی. یہاں پہ دیکھیں یہ پورا کرۂ ارض ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کو کرۂ سماوی فرض کر لیں، اس کے اندر نیچے کرۂ ارض ہوگا، یہ کرۂ سماوی ہے. تو کرۂ سماوی کے اوپر یہ دائرہ معادل نہار ہو جائے گا اور دائرۃ البروج وہ ایسے ہوگا، ادھر سے بھی گزر کر آ رہا ہوگا پیچھے سے بھی ایسے. ٹھیک ہے.
اور یہ دائرہ جو معدل نہار یہ بھی پیچھے سے گزر کر آ رہا ہوگا. تو ظاہر ہے کہ ایک جگہ سے یہاں سے کاٹ رہا ہے دائرہ معدل نہار دائرۃ البروج کو, اور ایک دوسری طرف سے بھی کہیں اس کی بیک سائڈ میں بھی کہیں سے کاٹ رہا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ جہاں پہ آ کر کاٹ رہے ہیں تو اس وقت بالکل سورج خط استوا پر ہوتا ہے اور خط استوا کے بالکل محاذات میں ہوتا ہے, اور اس وقت یہ آپس میں خط مل رہے ہوتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں اعتدال. اور دوسری طرف سے اعتدال ہوگا, ایک اعتدال ربیع ہوگا, دوسرا اعتدال خریفی ہوگا. ٹھیک ہے جی, یہ ایک نقطہ ہوگا نا, تو اس لیے ہم نقاط کی بیس میں اس کو پڑھنے کی ایک نقطہ ہوگا جہاں پہ یہ دونوں خط ایک دوسرے کو کیا کر رہے ہیں, کاٹ رہے ہیں, تو اس لیے کہتے ہیں نقطہ اعتدال ربیع, نقطۃ الحمل بھی کہتے ہیں, نقطہ اعتدال ربیع بھی کہتے ہیں, نقطہ اعتدال خریفی بھی کہتے ہیں. انقلاب شمس بھی ایک نقطے پر ہو رہا ہے نا, کہ جا کر اوپر ایک جگہ پہ یہ مثلا یہاں پہ خط سرطان ہو, یہاں پہ نیچے کیا ہو, خط جدی ہو, تو یہاں سے سورج پھر واپس نیچے آئے گا, تو یہ خط سرطان کے ایک نقطے پہ جا کر سورج ٹک جاتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں انقلاب شمس سیفی, اور نیچے انقلاب شمس شتوی. ٹھیک ہے جی, تو یہ اس طریقے سے